اور گناہ ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ چوتھی چیز، جو گناہ کرنے سے قوموں پہ اللہ اثر لاتا ہے، مہلک بیماریاں، خطرناک ڈیسیزز، اسی طرح جو ہے تنگ حالی اور مہنگائی، تنگ حالی پیسوں کا کم ہونا اور چیزوں کا کاسٹلی ہو جانا، تنگ حالی اور مہنگائی، بیرونی دشمن کا تسلط، آؤٹ سائڈ اینیمی آ کے اس پر بیٹھ جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے حکمرانوں کا رعایا پہ ظلم کرنا، جو لوگ حکومت کرتے ہوئے رعایا پہ اپنے ماتحت لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور خانہ جنگی، سول وار چھڑ جاتا ہے۔ یہ سارے گناہ ایک ساتھ فورتھ پوائنٹ پہ ہم دیکھیں گے، چونکہ ایک ہی حدیث کے اندر یہ سارے الفاظ آتے ہیں، اس لیے ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں، ورنہ اگر ان پوائنٹس کو الگ الگ لے تو 7 گناہ اس حدیث کے اندر آئیں گے، 7 عذابات جو گناہ کرنے سے قوموں کے اللہ دیتا ہے، تو 3 ہم لے چکے اور یہ 7 یہ ہوتے 10 ٹوٹل۔ کیا کیا ہوتا ہے سنیے۔ پہلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا کہا، کسی قوم میں بے حیائی اس قدر پھیل جائے کہ وہ کھلم کھلا اس کا ارتکاب شروع کر دے تو ان کو طاعون کی بیماری ان پہ اللہ پھیلا دیتا ہے۔ یہ صحیح روایت۔ جب کوئی قوم کھلم کھلا بے حیائی کرے تو اللہ کیا پھیلا دیتا ہے ان کے اندر؟ طاعون، تعفن، ایپیڈیمک ڈیسیزز، ایسی بیماریاں جس میں ایک ساتھ سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کی موت ایک ساتھ آ جاتی، کھٹا کھٹ لوگ دنیا سے اٹھنا چالو ہو جاتے ہیں۔ کب ہوتا ہے یہ؟ جرم کیا ہے؟ اسپیسیفک بتایا گیا، بے حیائی۔ بے حیائی کے تعلق سے میں کیا کہوں؟ شاید کچھ نہ کہو تو ہی چلیں گا، اس لیے کہ حیا کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بے حیائی تو عام ہے۔ ایک حمام میں سبھی ننگے ہیں، کوئی ہے الا ماشاء اللہ دکھتا ہے کہ ہاں یہ لباس میں اور یہ حیادار ہے۔ علامہ، فہامہ، مفتی، دیندار، یہ جماعت، وہ جماعت کا فلاں، یہاں جاتا ہوں، لیکن آج تک ہم لوگ اپنے گھر میں اپنی عورت کا لباس نہیں بدل سکے۔ اس سے بڑی بے حیائی اور بے شرمی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہماری عورتیں آج بھی وہ ننگے اور دھڑنگے اور کم کپڑے والے لباس پہنتی ہیں، جس سے میں اور آپ اللہ رحم کرے فخر بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں۔ ہاتھ کا دکھنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے جی اس دن اس امت کے اندر۔ ہاتھ کھلا اگر کوئی عورت کا تو ہم کبھی برا مانتے؟ ہماری والدہ، ہماری بہنیں یا بیوی ہماری کبھی برا مانتے؟ ہاتھ کھلے یہاں آستی نہیں ہے۔ کیا عجیب بات ہے، جس عورت کے تعلق سے اس نبی نے اور اس دین نے کہا کل نساء، عورت پوری چھپانے کی چیز ہے۔ اس کی ہتھیلیاں، اس کے پیر کے پہنچے اور اس کا جو چہرہ ہوتا ہے اور اس کے بال اور اس نے جو گلے میں کچھ پہنا ہے، یہ جائز ہے کسی محرم کے لیے دیکھنا۔ صرف مطلب اگر والد کے سامنے بیٹی آتی ہے تو اگر اس کے خالی پہنچے ہاتھ کے اتنے حصے دکھ جائے اور پیر کا جو حصہ عموماً شلوار کے نیچے ٹخنے کے سامنے کا ہوتا ہے وہ دکھ جائے، اور اگر چہرہ اور چہرے کے ساتھ بال اور کچھ زیورات جو چہرے پہ ڈالے جاتے دکھ جائے تو حلال ہے، جائز ہے۔ یہ بھائی بھی دیکھ سکتا ہے اپنی بہن کو اس حالت میں، یہ باپ بھی دیکھ سکتا ہے بیٹی کو اس حالت کے اندر۔ یہ جو ہے محرمات جو ہوتے، پھوپھی ہوگی، خالہ ہوگی آپ کی، یہ ایک بھتیجا سگا اور بھانجا سگا دیکھ سکتا ہے اس حالت میں، محرمات ہے اس کی۔ لیکن اس کے علاوہ اپنی محرم کے ہاتھ بھی دیکھنا پورے، اپنی محرم کے بڑے بڑے گلے دیکھیے آپ کیسے سلاتے ہیں کپڑوں کے۔ ارے فیض بھائی آپ بہت برا بولتے لیکچرز میں عورتوں کو، لیکن کیوں پھر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پاتے؟ صرف میرا بولنا، میری زبان دکھ کر آتی ہے کہ بھائی یہ آپ کا عمل نہیں دکھ کے آتا ہے۔ شادیوں میں، محفلوں میں دیکھیے آدھے نیم ننگے ہوتی ہیں عورتیں ہماری، مرد لباس پہن کے پریشان ہے، کیا سوٹ اور 3 پیس پہن رہا ہے، 4 پیس پہن رہا ہے، ٹائی لگا لے رہا ہے، جوتا پہن رہا ہے، ساکس پہن رہا ہے، اور سر کے اوپر کوئی کیپ اور ہیٹ ڈال لے رہا ہے، چشمہ پہن لے رہا ہے، مشکل سے اس کے گال دکھ پاتے ہیں اور پیشانی دکھتی ہے، یہ مرد کا ہے۔ اور جس کو پورا اپنے آپ کو ڈھانکنا ہے اس کا حال یہ اتنے بڑے گلے کہ جھک جائے تو پوری دنیا دیکھے، اور اتنی بڑی پیٹھ کی آدھی پیٹھ تو ویسی اس کی کھلی ہے، اور ہاتھ پہ تو کچھ اس نے لگایا ہی نہیں ہے، اور یہ فخر سمجھا جاتا ہے کہ اپنے اگر نیچے کے لباس کو بھی اگر اوپر کر کے وہ چلے جس سے اس کی پنڈلیاں دکھے تو یہ فخر کی علامت ہے۔ اس قوم، اس ملت، اس سماج، اس کمیونٹی کے لیے ایلیٹ ہائی سوسائٹی میں رہتے ہیں نا۔ یہ آپ دقیقاً اسی باتیں پھر لا رہے، وہ پردہ اور یہ سب تو اس زمانے میں ضروری تھا، چونکہ برے لوگ تھے نا اس زمانے میں، گندی نظر رکھتے تھے اور تو غلام ہے۔ آج تو ماشاءاللہ سارے اچھی نظر کے لوگ ہیں، یہاں ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کریں گے اللہ؟ جب بے حیائی پھیل جائیں گی تو تعفن کو اللہ ایپیڈیمک کو بڑھا دیں گا۔ پھر فرمایا جب بے حیائی پھیل جائیں گی تو اللہ جو ہے اور کھلم کھلا لوگ جو ہے بے حیائی کا ارتکاب کریں گے۔ ٹھیک ہے، بند کمروں میں سمجھ میں آتا ہے، کھلم کھلا جو کہ ہو رہا ہے، جو اندر کے کپڑے تھے آج باہر پہنے جا رہے ہیں۔ دو مثال آپ بری لگتی ہے لیکن مثال دوں، سلیک بول کے کپڑا آتا تھا کہ زمانے میں لوگ سنتے تھے کہ عورتیں شلوار کے اندر وہ پہنتی ہے، پھر اس پہ شلوار پہنتی ہے کہ شلوار پتلی ہو تو اندر سلیکس کا اسی رنگ کا کپڑا ہوتا ہے جو بالکل جسم کو چپک جاتا ہے، پتلا ہوتا ہے اور جیسا جسم ویسا شکل لے لیتا ہے۔ آج کیا ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ان کپڑوں کو بازاروں میں یہی پہن کے جاتی ہے، صرف اسی کے کپڑے،
آپ نہ نہیں بول سکتے. ہو رہا ہے یہ. جو اندر پہنے جاتے تھے آج باہر آ گئے. ہو سکتا ابھی بھی جو اس کے اندر ہے ہو سکتا تھوڑی دیر بعد یہ بھی باہر آ جائے. کھلم کھلا جب ارتکاب کریں گے تو آپ فرماتے ہیں تعفن کی بیماری پھیل جائیں گی اور ایسی بیماریاں اللہ ڈالیں گا جو اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں سنی ہوں گی. وہ بیماریوں کے نام ایسی بیماریاں لائیں گا ان کے اندر اللہ. اور ہو رہا ہے نا ایسی ایسی بیماریاں جو ہم نے کبھی نہیں سنی, ہم کو ہو رہی ہے. یہ بیاہی کا نتیجہ ہوتا ہے. اور بیاہی میں یہ بھی شامل ہے کہ زنا کا عام ہونا, کپڑوں کا کم پہنا جانا, اور قوموں کا مختلف قسم کے شرمگاہ سے جرم کرنا جو جرم حرام ہے اسلام میں, مرد کا مرد سے, عورت کا عورت سے, یہ تمام چیزیں بھی اس میں بیاہی میں انکلوڈیڈ ہے کپڑوں کے ساتھ ساتھ. دوسرا گناہ کیا کریں گے آپ فرماتے ہیں اور جب لوگ مال میں کمی کرنا ناپ تول میں کمی کرنا شروع کریں گے لگیں گے تو اللہ قحط سالی ڈال دیں گا. ماپ تول میں کمی, ڈنڈی مارنا, قحط سالی ڈال دیں گا, مہنگائی ڈال دیں گا اور حکمران ظالم ہو جائیں گے. 3 چیزیں ہوں گی اگر مال میں کمی ہوں گی تو 3 اللہ گناہ مسلط کر دیں گے. مال میں کمی کریں گے تو پہلا قحط سالی, سوکھا پڑ جائیں گا. دوسرا ظالم حکمراں آ جائیں گے. اور تیسرا مہنگائی کو عام کر دیں گے اللہ. آج ہے نہیں ہے مہنگائی, انفلیشن. الفاظ بولنے میں کتنے اچھے لگتے ہیں انگلش ٹرمز. کرنسی انفلیٹ ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ کرنسی ضائع ہو رہی ہے, اس کی اپنے انٹرنسک, اس کی اپنی خود ساختہ رقم اور اس کی قیمت گرتے جا رہی ہے. 100 روپے تو 100 روپے ہی ہے, لیکن آنے والی اشیاء اب 100 میں نہیں آتی ہے. اس کی اپنی انٹرنسک ویلیو, اس کی سیلف جس کو کہیں گے, اس کی خود کی اپنی ویلیو گر چکی ہے. اب وہ 200 میں آتی ہے, وہ 400 میں آتی ہے, وہ 1000 میں آتی ہے, اب وہ ملین میں آتی ہے, وہ بلین میں آتی ہے نہیں ہے. 1 روپیہ کہاں رہا؟ اب روپیہ نہیں رہا, اس کی ویلیو گر چکی ہے. مہنگائی عام ہو جاتی ہے, قحط سالی ہوتی ہے اور ظالم حکمراں آ جاتے ہیں. اور کیا آج ہم پہ ظالم حکمراں نہیں ہے؟ ناپ تول میں کمی. تیسرا آپ نے آگے فرمایا اور جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں, مالوں کی زکوٰۃ روک لیتے تو اللہ بارش کو برسانا بند کر دیتا ہے. بارش نہیں ہوتی ہے, بارش کا نہ ہونا عذاب ہے. یہ عذاب کب آتا ہے؟ جب زکوٰۃ روک لیتے ہیں. نہیں بھائی ماشاء اللہ ہم تو زکوٰۃ دے رہے ہیں, اتنی دے رہے جتنی شریعت کی زکوٰۃ ہے, یا اپنی زکوٰۃ دے رہے جتنا آپ کو لگتا ہے زکوٰۃ دینا چاہیے؟ شریعت کی زکوٰۃ. کیا سب دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے ہیں. اس کو بھی جیسا ٹیکس بچانے کے لیے ہیلے بہانے کی جاتے ہیں ویسے بچایا جا رہا ہے آج کل زکوٰۃ کو بھی. ایک سے ہیلے اور بہانے میں سمجھتا ہوں مجھے بولنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ دیکھیے رمضان آتا ہے, رمضان میں عموماً لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں, کیسے سبحان اللہ بہانوں کو اختیار کیا. زکوٰۃ تو کیسے بچایا جائے, زکوٰۃ کو بچانے کا مت سوچیے, زیادہ دینے کا سوچیے. اس کو تو ایکسس دیجیے, صدقات بھی اس میں ایڈ کر دیجیے, کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب زکوٰۃ روک لی جاتی ہے تو آسمان سے بارش, دیکھیے عذابات کتنے آ رہے ہیں. پہلا عذاب بیماریوں کو ہونا, مہلک بیماریوں کو ہونا, یہ قومی اعتبار سے جب بہائی اختیار ہوتی ہے. دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں جب قومی اعتبار سے ہم مال تول میں کمی کریں گے تو قحط سالی, مہنگائی اور ظالم حکمراں ہم پہ آ جائیں گے. تیسرا گناہ ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم کیا کریں گے, جو ہے زکوٰۃ نہیں دیں گے, نتیجہ اللہ رب العزت بارش کو بند کر دے گا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا اور جب وہ اللہ کے اس رسول کے عہد کے پاس نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر بیرونی دشمن کو تسلط کر دیتا ہے اور جو ان کی ثروت کا ایک حصہ ان سے چھین لیتا ہے. اور جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور پاس کا لحاظ نہیں رکھیں گے. مانا کیا ہے اس کا مطلب؟ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور شریعت دے کر گئے ہیں, جو طریقہ بتا کر گئے ہیں سنت, اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے, نتیجتاً اللہ تعالیٰ بیرونی دشمن کو ان پر مسلط کر دیں گا. آج عالم اسلام کا یہ حال ہے ہی نہیں ہے کہ ہم نے معصیت اور گناہوں کو اتنا اختیار کیا اور رسول کی مخالفت ہمارے زندگی جینے کا طریقہ ہے. رسول کی مخالفت ہمارے زندگی جینے کا طریقہ ہے. پھر سنیے, رسول کی مخالفت روزہ, نماز, زکوٰۃ, حج, توحید, اچھائی کا حکم دینے, برائی میں کرنے میں, اس میں مخالفت کرنا, یہ ہمارا جینے کا طریقہ ہے. نتیجتاً اللہ آؤٹ سائڈ اینیمی, اللہ فرما رہے ایسے بیرونی دشمن کو تسلط کر دوں گا کہ تمہارے ثروت کا ایک حصہ, تمہارے مال و دولت کا ایک حصہ لے بیٹھیں گا. اور آج حال یہ ہے کہ کماتے ہم ہیں, تیل نکالتے ہم ہیں, تمام قسم کے معدنیات ہمارے ممالک سے نکلتے ہیں, لیکن ثروت حکومت اور کسی اور کے تحت ہے. ان کے اشاروں پر ہم کو چلنا پڑتا ہے کہ تیل تو ہم نکالتے ہیں, اس کا بھاؤ کوئی اور امریکہ میں بیٹھ کر طے کریں گا. وہ کیوں طے کریں گا؟ معدنیات ہماری ہے, ہم طے کریں گے اس کی قیمت ہماری منڈیوں میں کیا ہوں گی. معدنیات ہم نکالتے ہیں, قیمت وہ طے کرتے ہیں, محنت مشقت ہم کرتے ہیں, ہمارے روپیے کی ویلیو وہ طے کریں گے کہ آج 65 روپے ہوں گا, ڈالر کے مقابلے میں 66 ہوں گا. وہ کون ہوتے اس کو طے کرنے والے؟ یہ ہوتا ہے بیرونی دشمن کا تسلط. وہ ثروت تمہارے پارٹ آف تمہاری پراپرٹی چھین لیں گا تم سے, اور آج چھین لیا انہوں نے ہم سے. کماتے ہم ہیں, جمع ان کے بینکوں میں کرنا پڑتا ہے. معدنیات ہمارے زمین سے اور ہمارے پیروں کے نیچے سے اللہ ہمیں دے رہا ہے, اور طے وہ کریں گے اس کی رقمیں کیا ہوں گی.
کھیتی باڑی ہم کریں گے، محنت ہمارا کسان کریں گا، اور وہ طے کریں گے کہ ہمارے پیاز کا اور ہمارے بھاجی کا کیا ریٹ ہوگا. محنت ہم کریں گے اور وہ طے کریں گے کہ ان کے کرنسی کے مقابلے میں ہماری کرنسی کو کتنا ویلیو اور کتنا ڈی ویلیو وہ کریں گے. کون ہوتے ہیں وہ؟ یہ ہوتا ہے باہری دشمن کا تسلط، جو ہماری انکم، ہماری ثروت، ہماری ملکیت پہ ایک حصے دار بن گیا. تو آپ نے فرمایا مسلط کر دیتا ہے، جو ان کے ثروت کا ایک حصہ چھین لیتا ہے، اور انہوں نے چھین لیا ہم سے. تم محنت کرو صرف، طے ہم کریں گے کیا کرنا ہے. تم محنت کرو صرف، پیسہ ہم سنبھالیں گے، تمہارے پاس صلاحیت نہیں ہے اس کی، ہم سنبھالیں گے. تم صرف محنت کرو، باقی کام ہمارا ہے. یہ کیا تسلط نہیں ہے؟ یہ کیا ان کی ظلم اور زبردستی نہیں ہے؟ اس کو کیپٹلزم بولتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی حکومت ہوتی ہے جہاں انسانوں پر آپ ڈائریکٹ حکومت نہیں کرتے ہیں لیکن ان کا پورا فائنانس اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کیپٹلزم. اور وہ جو چاہے آپ کو ویسا کرے. اگر آپ نے چون چرا کا کیا تو یہ تو ایک کے مقابلے میں 65 بہت اچھا ہے ہندوستانی کرنسی، ہے نا. آپ انڈونیشیا چلے جائیے، انڈونیشیا روپیہ کا کیا ویلیو معلوم آپ کو؟ $1 کے مقابلے میں 9,000 روپیہ، 9,000 روپیز. ایک زمانہ تھا، سوڈان کا کیا حال ہے؟ ایک سوڈانی پاؤنڈ کے مقابلے میں، جو $1 کے مقابلے میں سوڈانی پاؤنڈ 5,000 آتا ہے، 5,000. جبکہ ایک زمانہ تھا 1950 سے پہلے ایک سوڈانی پاؤنڈ میں کچھ ڈالرز آیا کرتے تھے، کیونکہ سوڈانی پاؤنڈ کی اپنی ویلیو تھی ایک. آج کیا حال ہے؟ چونکہ سوڈان نے سنا نہیں، تمہارا یہ حال کر دیں گے. انڈونیشیا نے سنا نہیں، ایک ملک وہ چاہ رہے تھے ایک عیسائی ملک بنے وہاں، ہیتی، اس کو اجازت نہیں دی، ان کو جنگ لڑنا پڑی. پھر امریکن پریسیڈنٹ نے خود آ کے انوگریشن کیا ان کا، ہیتی ایک نیا ملک بنا عیسائی. تو پھر انہوں نے اس کی ویلیو اتنی گرا دی کہ آج 9,000 ہو گیا. آج بنڈل ایسے آپ کو لے گھومنا پڑتا ہے اگر ٹرانزیکشن کرنا ہے تو. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے، کنٹرول ہے ہی نہیں ثروت پہ ہمارا، ان کا ہے نا. نہیں ہمارا ملک، ہماری یہ کیا تمہارا ملک، کیا تمہاری اوقات. یہ ہوتا ہے جب اطاعت رسول چھوڑ دی جاتی ہے. بیرون مطلب دشمن جو آپ کا نہیں، اور واقع میں ایسا بیرون دشمن جو بیرون نہیں، دنیا کے اعتبار سے بیرون رہتا ہو، اکیلا رہتا دنیا کے کونے میں، وہ ہم کو وہاں سے کنٹرول کریں گا، ہے نا. اور اگر آپ نے ہم کو خوش کر دیا تو آپ کی ویلیو ہم سے جڑ جائیں گی. ہم جیسے اوپر نیچے ہوں گے ویسے آپ بھی اوپر نیچے ہوتے رہیں گے. تو بیچارے ہمارے ممالک پرو امریکن، وہ امریکہ نے جو بولا وہی سچ کہا مائی باپ، جو آپ کہتے سب سچ ہے. تو ہماری ویلیو پھر $1 = 3.75 بچی رہتی ہے، $1 = 3.57 بچی رہتی ہے. نہیں تو آپ نے ہوشیاری کی، شراب بند کرتے بولے تو آپ کا گرتا پھر درہم پر. نہیں جناب مت گرائیے، لیٹ اٹ بی. تو آپ پھر ہمارے ساتھ رہنا ہے، تو جو ہم بولیں گے وہ کرنا ہے. یہ مت بانٹو، یہ مت بانٹو، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، ایسے مت چلو، ایسے مت چلو، یہ خریدو ہم سے تو یہ خریدو، ایسا کرو تو ایسا کرو، ایسا چلو تو ایسا چلو، ایسا اپنے بیوی بچوں کو بڑا کرو تو ایسا بڑا کرو. تو تب پھر وہ آپ کو اپنے ساتھ اوپر اور نیچے ساتھ چلنے کی اجازت دیتے ہیں. بھیک میں آپ کی کرنسی کو انفلیٹ نہیں ہونے دیتے ہیں، اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، جس کا خمیازہ ہم یہ بھگتتے ہیں کہ جو وہ کہیں گے وہ ہم کریں گے. یہ بھی تو تسلط ہے. سمجھ رہے آپ؟ کیا مسلم ممالک کو پیسوں کی کمی ہے؟ اگر وہ ہاں کہیں گے تو اس سے بڑی شرمناک بات کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ نے اتنا دے رکھا ہے. آپ کو معلوم اتنا نکلتا ہے گلف ممالک کے اندر صرف ایک معدنیات. اللہ نے اتنے ریسورسز دیے، ابھی تو ہم سیکنڈ فیز کی طرف جا رہے بھی نہیں. صرف ایک ریسورسز پلیٹینم اور گولڈ کے ایسے حالات ہیں مسلم ممالک میں کہ پہاڑ کے پہاڑ ہیں. ابھی پیٹرول ختم ہوگا تو نکالیں گے اس کو، نیکسٹ فیز میں ہے وہ ابھی لگے ہوئے. معلوم آپ کو سوڈان جو ملک ہے، سوڈان کے پیچھے امریکہ اور پورے دنیا کے پڑنے کی وجہ یہ کہ سوڈان کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ سونے کے پہاڑ ہیں، ریفائن بھی نہیں کرنا ہے، توڑ کے صرف نکالنا ہے زمین میں سے. یہ حالت ہے معدنیات کی زمین کے نیچے، صرف توڑ کے نکالنا ہے. ابھی سونے کو کتنے ٹن مٹی میں کچھ گرام سونا نکلتا ہے، پہاڑ ہے صرف توڑ کر نکالنا ہے. اللہ نے ایسی نعمتیں مسلمانوں کے زمین کے نیچے ان کی توحید کی برکت سے اور اعمال سے دی تھی. چھوڑ دیا تو پھر آج کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. ایسے گیس کے مادے ہیں کہ 100 سال چل سکتے، گیس نکالنا شروع کریں گے آپ 100 سال گیسز نکلیں گے. کتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، عمان اور قطر 100 سال گیس نکال سکتے ہیں اپنی زمین کے نیچے سے. جتنا علاقہ ہے اسی میں 100 سال کا ذخیرہ ہے ان کے، اللہ نے ذخائر رکھ دیے ہے نا. نعمتیں تو ایسی دے رکھی رب نے، بس شکر ادا کرنا یہ صفت ہم میں پیدا نہیں ہو رہی ہے نا. کتنی نعمتیں، معدنیات کا کیا حال ہے دیکھیے آپ. لیکن آج وہ ہم پہ کنٹرول کرتے ہیں. اور معدنیات کا یہ حال ہے کہ ایک امریکن کے مطابق جتنا امریکن کارپوریٹ، امریکہ میں جتنی دنیا ہے جو کماتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، جتنا امریکن کارپوریٹ کی آج ٹوٹل نیٹ ویلیو ہے، مائکروسافٹ اور کیا کیا آپ سب ڈالتے جائیے اس میں، جو امریکن ہیں. آپ کا نوکیا تھا، اس کے علاوہ آپ کا پیپسی ہے، اس کے بعد آپ کا کوک ہے، اور اس کا جتنا کارپوریٹ نیٹ ہے،
وہ ایک طرف وقت دی جائے تو اس کے ایک انالیسس کے حساب سے صرف 2 مہینے مسلمان اپنے پیروں کے نیچے سے اتنا معدنیات نکال سکتے ہیں، صرف 2 مہینے کے اندر۔ اتنا اللہ نے دے رکھا ہے کہ جتنا امریکن ان کے پاس کچھ بھی نیچرل ریسورسز نہیں، امریکہ کے پاس جھاڑ واڑ اور تھوڑے بہت جانور ہیں ان کے پاس، نیچرل ریسورس نہیں ہے، اللہ نے سارے ذخیرے مسلمانوں کے پاس رکھے ہیں۔ کہیں سے بھی شروع کر دی مسلم ملک کیا دیکھنے کو اوپر کچھ نہیں تو زمین کے نیچے سمندر رکھ دی ہے، تیل کے اور گیس کے اور معدنیات کے اور سونے کے اور چاندی کے۔ جب زمین کے نیچے نہیں تو ایسی ایسی چیزیں اوپر اگاتا ہے جن کی قیمتیں آپ سنیں گے مارکیٹ میں تو مشکل ہو جائیں گی۔ 500 روپے کلو کا بادام ہے نا، 500 روپے کا۔ جو ہے افغانستان اور کشمیر میں ایسے مونگ پھلی کیسا اگتا ہے جس کو دنیا قیمتیں وہ کر رہی ہے نا، مونگ پھلیوں کے جیسے اس کی ویلیو نہیں، اتنا اگتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ دیکھیے اتنے اللہ رب العزت نے دے رکھے ہیں نعمتیں، آپ سمجھ رہے اللہ نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہم کو، لیکن اس کا شکر نہیں بجا لاتے ہیں، جس سے دشمن ہم پہ تسلط کرتا ہے۔ یہ چوتھا پوائنٹ تھا، اور اس کے اندر ہم نے جو ہے 7 ایسی چیزیں دیکھی جس کے کرنے کی وجہ سے جو قوموں کے گناہ کرنے میں عذاب آتا ہے۔ پہلا، تعاون کا پھیلنا، ایسے مرض کا پھیلنا جس کا ہم نے پہلے نہیں سنا تھا، یہ ہوتا ہے اجتماعی گناہ کرنے کا نتیجہ۔ تیسرا ہم نے دیکھا کہ قحط سالی، چوتھا مہنگائی، پانچواں ظلم کی صورت پھیل جاتی ہے اور ظلم جو ہے ظالم بادشاہ عام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر چھٹا ہم نے دیکھا کہ بارش کا رک لے جانا، اور ساتواں ہم نے دیکھا بیرون ملک دشمن کا تسلط کرنا۔ اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز اور بنا سکیں اور اس سے آپ اور دیگر لوگ جو ہے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ اپنا تعاون، اپنا ڈونیشن ہمارے بینک اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین اور دیگر اس قسم کے موڈ سے بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ بھیجنا ہے اور آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایڈمنسٹریٹر خواجہ علیم الدین صاحب سے آپ بات کیجئے، ان کے فون پر یا ای میل پر رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ عزیز آپ کا تعاون جو ہے صحیح کام میں استعمال کیا جائے گا اور یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوں گا۔ اور ایک بات، ہاں، کوئی بھی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، جان میں، عزت میں اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔